تمہارے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، اس پیشانی کی تکالیف کو دور کرنے کی لڑائی آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ نوجوانوں، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری آواز کو بھارت میں نہیں سنا جا رہا ہے تو یاد رکھو اسد الدین اویسی کے اس الفاظ کو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے تو اس جلسوں میں نعرے لگانے سے تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی۔ تمہاری آواز جب تمہارا نمائندہ صابر کابلی والا ہو، شکیل سما ہو یا کوئی بھی ہو، جب آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا، جب وہ وہاں کھڑے ہو کر پکار کر کہے گا کہ بھوج اور کچھ میں بستے والے غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے، تب انصاف ہوگا۔ ورنہ یاد رکھو صرف یہی ہوتا رہے گا کہ تم نعرے لگاؤ گے، تم واہ واہ کرو گے، اور جو تقریر کرنے والا تقریر کر کے خوش ہو کر چلا جائے گا کہ میں نے بڑا اچھا بھاشن دیا تھا، لوگوں کی واہ واہ اور داد حاصل کی۔ مگر اسد الدین اویسی تمہاری داد کا محتاج نہیں ہے، اسد الدین اویسی تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی اگر یہاں پر آیا ہے تو تم سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ تم اگر متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے، ورنہ اسی طرح ہم کو بھول بھلائیوں میں ہم کو پھرایا جاتا رہے گا، دل فریب باتیں کیے جائیں گے اور دھوکہ دیا جاتا رہے گا، کھلونے دے کر ہم کو بہلایا جائے گا، مگر ہمارے بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ اور اس کا حل نہیں نکالے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہ لڑائی آپ کی لیے لڑ رہے ہیں۔ میں یہاں پر اپنی عزت یا مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر جس طرح ہمارے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا حصہ ادا کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھارت کے نیتا بنو، نہ صرف گجرات کے، تم بھارت کے نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قائد بنو۔ میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مقدر کے فیصلے خود کرو۔ تم ہم آپ کو نیتا بنانے آئے ہیں، ہم آپ کو لیڈر بنانے آئے ہیں۔ میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا، میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچائے گا، کچھ کی سرزمین تک پہنچائے گا اللہ۔ میں آج سے 35 سال پہلے جب لندن میں لا کی ڈگری حاصل کرنے گیا تھا تو میں کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں کروں گا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، سب کو جانا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب پوچھا جائے گا بتاؤ اسد الدین تم کو تمام نعمتوں اور انعامات سے نوازا گیا، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ جب رب کریم کے سامنے میرے حساب کتاب ہوں گے، میں ڈرتا ہوں کہ جب قبر میں مجھ سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اس لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں قوم اور غریب اور مظلوم عوام کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی ختم ہونے سے پہلے اللہ مجھے نظارہ دکھا دے کہ جس طرح آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل لوگ گجرات اور بھارت میں مسلمانوں کے کھڑے ہو کر سنویدھان کو بچائیں گے، سنویدھان کو مضبوط کریں گے اور بھارت کو مضبوط کریں گے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں
کہ مجلس کو مضبوط کرو. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، مگر عزت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پالیسی بنائی تھی آزادی کے بعد، کیا نکلا اس پالیسی سے آپ بتائیے. ہر میدان میں دلت اور السنکھیک سماج کا مسلمان اور آدیواسی پیچھے ہو گیا. اگر آبادی کے لحاظ سے کہیں پر برابری نظر آتی ہے، دلتوں میں، مسلمانوں میں، آدیواسیوں میں، تو جیل میں نظر آتی ہے. جیل میں نظر آتی ہے. جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اتنا پرسنٹیج جیل میں انڈر ٹرائل ہیں. جتنی آبادی دلت آدیواسیوں کی ہے اس سے تھوڑا بڑھ کر جیل میں ان کا پرسنٹیج ہے. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ناانصافی کو روکنا ہے. حقوق کی لڑائی ہے، نوجوانوں کے مستقبل کی لڑائی ہے، آپ کے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے؟ کہیں آپ کانگریس بھاجپا کا تو ساتھ نہیں دیں گے نا؟ کہیں آپ راہل اور مودی کا تو ساتھ نہیں دیں گے؟ کتنے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دو. الحمدللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر پولنگ کے دن بھی یہ انگلی اٹھا کے دبانا پتنگ کے نشان پر. یاد رکھیے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیا میں آؤں گا، چناؤ کے درمیان میں بھی آؤں گا، فکر مت کریے انشاءاللہ تعالی. اور ایک بار بھڑکاؤ بھاشن دینے آؤں گا. اب میڈیا والے بولیں گے یہ اپنی زبان سے بولا، یہ خود بولا. دیکھو میں کیا بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہوں، کون سی بھڑکاؤ بات. مگر میڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ بغیر اویسی کو ٹی وی پہ دکھائے ان کی روٹی نہیں جلتی. ان کو دکھانا ضروری ہے. داڑھی ٹوپی ان کو دکھتا ہے، مسالہ ملتا ہے. میں بھارت کے سنویدھان پر اللہ کے نام پر حلف لیا ہوں. میری لڑائی سنویدھان کے دائرے میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. سنویدھان کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا